بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکولز ساہیوال کیمپس، اردو جماعت دوم، سبق نمبر 7، سچ کہو، لیکچر نمبر 2۔ جی بچوں، یہ اردو کا لیکچر ہے جماعت دوم کے لیے۔ سبق نمبر ہے ہمارا 7، سبق کا نام ہے سچ کہو، اور یہ آپ کا اردو کا دوسرا لیکچر ہے۔ جی صفحہ 21، سبق نمبر 7، آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ 21 کھولنا ہے سبق نمبر 7 کے لیے۔ سچ کہو، جماعت کا کام۔ سچ کہو مشق 1 اور 4 آپ کریں گے، اس میں دیکھیں۔ جی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب علم و ادب اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء۔ امدادی اشیاء مثلاً پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ جی بچوں، آپ اپنا لیکچر جیسے ہی سننا شروع کریں، آپ اپنے کام کے لیے اپنی اردو جماعت کا کام کی کاپی، ٹھیک ہے، علم و ادب کتاب اور امدادی اشیاء، پینسل، ربڑ، شارپنر اور اپنا پیمانہ اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جی تاریخ لکھیں، دن لکھ لیں۔ عنوان ہے آپ کا سچ کہو۔ سچ کہو صفحہ نمبر آپ کو بتا دیا گیا ہے، دن اور تاریخ لکھیں گے۔ جی کتابیں کھولیں گے اور دیکھیں اپنا کام۔ مشق 1، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آپ نے سوالوں کے جواب کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے اس کام میں؟ آپ مشق کر رہے ہیں۔ مشق نمبر 1، سوالات کے جوابات۔ سبق آپ نے پہلے ہی سنا تھا، پچھلے لیکچر میں آپ کو سبق سچ کہو کی پڑھائی کر کے سنائی گئی تھی، اس کے بارے میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سبق کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ کا پہلا سوال ہے، سچ بولنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 1 کیا ہے آپ کا؟ سچ بولنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی آپ کو سچ بولنے کا فائدہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سچ میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب آپ کی نظم میں بھی سچ کے فائدے بتائے گئے تھے، وہ آپ نے جواب لکھنا ہے۔ جی سچ بولنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو خوشی اور سکون ملتا ہے اور سب آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سچ بولنے سے ہم خوش رہتے ہیں اور سب ہمیں پسند کرتے ہیں اور دوسرے بھی ہم سے خوش رہتے ہیں۔ جی تو سوال نمبر 2 ہے، سچ کی کیا کیا خوبیاں ہیں؟ مطلب سچ میں ایسی کیا بات ہے جو سب کو پسند آتا ہے سچ؟ تو آپ نے جواب دیکھنا ہے۔ سچ میں خوشی، اطمینان اور عزت ہے۔ سچ بولنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ جی ہم نے نظم میں بھی پڑھا تھا اپنی میں کہ سچ بولنے سے ہم خوش رہتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، کسی قسم کی کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، انسان شرمندہ نہیں ہوتا، وہ پشیمانی سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، سچ بولنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سچ بولنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سچا کہا جاتا ہے۔ جو سچ بولتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سچا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جو بچہ سچ بولنے والا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ہی سچا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سچا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو سچ بولنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ سچا۔ سوال اگلا دیکھیں گے، سچ بولنا کیسی عادت ہے؟ سچ بولنا کیسی عادت ہے؟ جواب ہے اچھی عادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ سچ بولنا کیسی عادت ہے؟ سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ جی اگلا کام آپ دیکھیں گے اب۔ مشق 4 ہے آپ کی، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کو جملے بنانے کا بتا دیا گیا تھا، جملے بنانے آتے ہیں آپ کو، میں ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں۔ ہمیں اگر کوئی لفظ دیا جاتا ہے تو ہم نے اس کو ایک جملے میں اس طرح بولنا ہوتا ہے یا اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو بات بولیں وہ بامعنی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو سمجھ آ جائے۔
ہم اپنے اس لفظ کا استعمال ایک جملے میں ایسے کرتے ہیں کہ جملہ بامعنی ہو اور اس کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس الفاظ ہیں فکر، رنج، راحت، پیشہ، عادت۔ دوبارہ سے بول رہی ہوں، لفظ ہیں فکر، رنج، راحت، پیشہ، عادت۔ یہ الفاظ آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پہلا لفظ تھا فکر، ہم اس کا جملہ بناتے ہیں۔ الفاظ جملے آپ دیکھیں گے، فکر، علی کو کام کی کوئی فکر نہیں۔ اب اس میں لفظ فکر اس جملے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہاں لکھنا ہے۔ ہاں، اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لفظ کو جملے میں آگے پیچھے کہیں پہ بھی لکھ دیں تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ ایک بامعنی جملہ یا آسانی سے سمجھ آنے والا جملہ نہیں ہوگا۔ اب میں فکر کو کہیں اور لکھ لیتی ہوں، علی فکر کو کام کی کوئی نہیں۔ ہم نے فکر کو اٹھا کر آگے پیچھے کیا تو جملہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، علی فکر کو کام کی کوئی نہیں، کہیں پہ بھی آپ فکر لکھ دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جملہ بن گیا۔ آپ نے صحیح جگہ پر اس لفظ کو لکھنا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں بات سمجھ آ جائے، اور اگر کوئی ہماری بات سنے تو وہ بھی سمجھ سکے کہ ہم نے کیا بات کی۔ میرا جملہ ہے علی کو کام کی کوئی فکر نہیں۔ جی، یہ جملہ اگر آپ بولیں گے تو سننے والے کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے دیکھیں رنج، آپ کا لفظ تھا اگلا رنج۔ ساجد کو بلی کے مرنے کا بہت رنج ہوا، رنج یعنی کہ دکھ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اور کون سے جملے بن سکتے ہیں۔ آپ نے خود سے بھی جملہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ یہ رنج کا صرف یہ ایک ہی جملہ ہے، آپ خود سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ ساجد کو بلی کے مرنے کا بہت رنج ہوا، اگر رنج کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے، شروع میں لکھ دیتے ہیں رنج ساجد کو، رنج کے ساتھ، ٹھیک ہے، رنج ساجد کو بلی کے مرنے کا بہت ہوا، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ساجد کو بلی کے مرنے کا بہت رنج ہوا یعنی کہ دکھ ہوا۔ اگلا دیکھیں راحت یعنی کہ سکون، یہ سامنے آ گیا ہے، سچ میں راحت ہے، خوشی، سکون، اطمینان، ٹھیک ہے۔ سچ میں راحت ہے یعنی کہ سچ میں سکون ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا پیشہ۔ پیشہ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام جس کو کرنے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہمیں روزی ملتی ہے، ہمارا روزگار کس کام سے وابستہ ہے، کیا کرتے ہیں ہم، اس کو پیشہ کہتے ہیں۔ ہمارے ابو جو کام کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، اس کام کو کیا بولا جاتا ہے، پیشہ بولا جاتا ہے۔ تو اس کا جملہ ہم نے لکھا ہے میرے ابو کا پیشہ تجارت ہے۔ تجارت یعنی کہ چیزوں کا لین دین کا کاروبار، چیزوں کے لین دین کا کاروبار، میرے ابو کا پیشہ تجارت ہے۔ اگلا ہے عادت۔ عادت کا جملہ ہے سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ کیا ہے؟ سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ آپ ان جملوں کے علاوہ بھی جملے بنا سکتے ہیں اور خود سے بنانے کی کوشش کریں کہ الفاظ کو جملوں میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں جملے تھے فکر، فکر کا جملہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، علی کو کام کی کوئی فکر نہیں، آپ فکر کا اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی جانچ کی تیاری کر لی ہے، اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے نا، فکر کا ایک نیا جملہ آپ کے سامنے۔ اوکے جی، آگے ہے رنج یعنی کہ دکھ، مجھے میرے نانا جان کی وفات کا بہت رنج ہے، رنج کا ایک اور جملہ بھی ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے جملے بنا سکتے ہیں۔ راحت، سکون، سچ میں راحت ہے، اگلا جملہ کوئی اور بھی سوچیں، میں ایک اور جملہ بولنے لگی ہوں۔ راحت کا ہم جملہ بنا لیتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے راحت ملتی ہے یعنی کہ سکون ملتا ہے۔ پیشہ، میرے ابو کا پیشہ تجارت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں، میں لکھ دیتی ہوں میرا پیشہ درزی کا ہے، ٹھیک ہے، میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، مطلب پیشہ لفظ جو ہے وہ آپ نے مختلف جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ عادت، سچ بولنا اچھی عادت ہے، یہاں پر میں نے جملہ لکھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے عادت کا نیا جملہ کوئی بنانا ہے۔ اچھا جی، دوسروں کی مدد کرنا بھی اچھی عادت ہے، ٹھیک ہے، میری عادت ہے کہ میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتی ہوں، یہ تمام ہیں جو عادت کے جملے بن گئے۔ اسی طرح آپ نے بھی اور لفظ لے کر ان لفظوں کے علاوہ اپنی بک سے دیکھیں، اپنی کتاب کھول لیں، اس میں جو لفظ ہیں آپ کو
ٹھیک ہے، بڑوں کی مدد سے آپ اپنی آپی سے یا گھر میں کسی سے وہ انڈر لائن کروائیں، اور جملے بنانے کی آپ نے بہت زیادہ مشق کرنی ہے۔ صرف آپ کو جو جملے بنوا دیے گئے ہیں وہی صرف جملہ ایک یہی نہیں ہوتا، آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اردو جماعت کا کام جو دیکھیں آپ، سچ کہو کہ مشق 1 اور 4 اردو جماعت کا کام کی کاپی میں لکھیں۔ آپ نے اردو جماعت کا کام کی کاپی میں مشق 1 اور 4 لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اردو گھر کا کام آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے سبق سچ کہو کہ مشق 1 تا 4 کتاب اور کاپی میں کاپی سے یاد کریں۔ کاپی میں بھی آپ نے لکھنا ہے اور کتاب میں بھی لکھنا ہے، پھر آپ نے دونوں جگہ سے ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ تمام مشقیں آپ کو کروا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کام کرنے سے پہلے کاپی پر دن اور تاریخ، کتاب پر کام کرنے سے پہلے دن اور تاریخ لکھنا ہے۔ جماعت کا کام کی کاپی میں بھی آپ نے دن اور تاریخ لکھنا ہے، انڈیکس لکھنا ہے، مارجن لائن لگانی ہے، لکھائی آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھے سے کام کریں۔ آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔